حاشر اپنے دوستوں کے ساتھ چھوٹے سے ہوٹل کے سامنے چائے پی رہا تھا۔ وہ اپنی گپ شپ میں دوستوں کے ساتھ مصروف تھا۔ نہ اسے اپنے آس پاس کا پتہ تھا۔ پاس ایک دوست نے سگریٹ سلگائی اور پکڑ کر حاشر کے منہ میں رکھی۔ حاشر نے ایک لمبی سانس اندر کھینچی۔ دھواں اس کے اندر تک گیا اور اسے ناک سے نکال دیا اور اپنے دوست کی طرف دیکھ کر کہکا لگایا۔ تبھی اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کا ہاتھ جل رہا ہے۔ اچانک اس کی نظر اپنے ہاتھ کی طرف گئی۔ اس کی شرٹ کی آستین پر آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ ہوا لگنے کی وجہ سے آگ نے اپنی روانی پکڑی اور اس کی پوری آستین پر لگ گئی۔ وہ چلانے لگا اور آگ پر ہاتھ مارنے لگا۔ اس کا ایک دوست جلدی سے بھاگا اور اس ہوٹل سے پانی کا جگ لے آیا۔ اس کی آستین پر پھینک دیا۔ آگ بجھ گئی لیکن اس کا بازو بری طرح جل گیا تھا۔ لیکن اسے سمجھ نہیں آیا کہ آگ لگی تو لگی کیسے؟ سگریٹ کی چنگاری سے اتنی آگ کیسے لگ سکتی ہے؟ اگر کسی نے لگائی ہے تو اسے پتہ کیسے نہیں چلا؟ اور اگر کسی نے لگائی بھی ہے تو کیوں لگائی ہے؟ اس کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کو فوری ہاسپٹل لے کر جایا گیا۔ جاسیہ نے اپنا لیکچر مکمل کیا۔ آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ ساری کلاس ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ ساری کلاس کے ہی سوال تھے۔ جاسیہ کے پاس کانفیڈنٹ تھا لیکن اتنا نالج نہیں تھا۔ حدید پینسل سے لکیریں رجسٹر پر مارے جا رہا تھا۔ سب نے باری باری حدید کو دیکھا۔ حدید نے پینسل کے ساتھ نہ کا اشارہ کیا۔ ساری کلاس نے گردن نہ میں ہلائی۔ گریٹ، جاسیہ مسکرائی۔ جاسیہ کی نظر انور پر گئی۔ اس نے اسے کلاس کے باہر بلایا۔ انور اس کے پیچھے چلا گیا۔ حدید حیران ہوا لیکن اس کے پیچھے گیا نہیں۔ وہ اس دن حلیمہ آنٹی کے گھر تم اور تمہارے دوست تھے نا؟ جی میم۔ انور کو بھی جاسیہ یاد تھی لیکن اس نے نام نہیں لیا۔ اب کیسا ہے تمہارا دوست؟ پھر سے کوئی دورہ وورہ تو نہیں پڑا؟ انور تھوڑا گڑبڑایا۔ نہیں میم، اب تو بالکل ٹھیک ہے۔ روزانہ کلاسز لیتا ہے۔ آپ کی بھی کلاس لیتا ہے؟ کیا مطلب میری کلاس لیتا ہے؟ وہ تمہارے ساتھ پڑھتا ہے اسی کلاس میں؟ جاسیہ نے کلاس کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں یس میم۔ جاسیہ نے او میں منہ بنایا۔ وہی دوست تھا میرا۔ جاسیہ نے ایک دفعہ جھانک کر حدید کو دیکھا اور انور کے ساتھ اظہار افسوس کرنے لگی۔ اچھا تو اس دن بھی اسے دورہ پڑ گیا تھا جس دن وہ رجسٹر پھینک بیٹھا تھا؟ نہیں میم، وہ دورہ نہیں تھا۔ وہ تو کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتا ہے، تھوڑا سا شرمیلا ہے نا اس لیے۔ انور نے بتی سی نکالی۔ او یہ بیماری بھی ہے اسے، چلو اس کا خیال رکھا کرو۔ جی میم۔ انور نے تعظیم سے نظریں جھکا لی۔ فیصل نہ جانے کب سے اپنے لائٹر کو آن آف کر رہا تھا۔ ایک آگ تھی جو اس کی آنکھوں میں سلگ رہی تھی۔ جاسیہ ابھی یونیورسٹی میں ہی تھی جب اسے حاشر کے جلنے کی خبر ملی۔ اس نے جلدی سے رائڈ بک کروائی اور فوراً اپنے گھر پہنچی جہاں سے حاشر کو ہاسپٹل سے واپس لے آئے تھے۔ وہ ہکا پکا حاشر کا جلا ہوا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ کیسے ہوا یہ سب؟ کس نے کیا؟ کون سی آگ میں تم جا گرے؟ جاسیہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کوئی پتہ نہیں باجی، کیا ہوا کیا نہیں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی۔ نہ تو میں کسی آگ کے قریب تھا، نہ ہی کوئی آگ کی چیز میرے ہاتھ میں تھی۔ وہ سگریٹ کی بات گول کر گیا۔ پتہ نہیں آگ میری آستین پر کیسے لگی اور میرا پورا بازو جل گیا۔ جاسیہ نے اس کا سر پکڑا اور اس کے ماتھے کے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو بتا، میں تمہیں کسی اچھے سے ہاسپٹل لے کر چلتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو گھر کیوں آ گیا؟ چل اٹھ۔ نہیں باجی، میں اب ٹھیک ہوں، صرف اوپر ہی جلا ہے، آگ جلتی بجھا لی تھی، زیادہ نقصان نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ حاشر نے جاسیہ کو بیٹھنے کا کہا۔ مریم جان اور علیشہ بھی وہیں بیٹھی تھیں۔ ماں تو اس کی ویسے بھی ہے، اب اس کا باپ بننے کا بھی شوق ہے، جو تو اسے ہاسپٹل لے کر جائے گی، اس کا علاج کروائے گی، اس کی تیمارداری کرے گی، اس کی حفاظت کرے گی، باپ مر گیا اس کا۔ جاسیہ مریم جان کی بات پر تڑپ اٹھی۔ اللہ کا نام لے امی، خدا کا خوف کریں۔ مریم جان بھی کھڑی ہو گئی۔ خدا کے خوف والی بات تم اپنے باپ سے کیوں نہیں کہتی؟ کتنے مہینے ہو گئے، اس نے جھانک کر کیوں نہیں دیکھا؟ ہمیں دوبارہ کہاں چلا گیا ہے؟ کون سی ایسی دولت کما رہا ہے؟ کیوں نہیں ملتا ہم سے؟ کیوں صرف تم سے ملتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جاسیہ خاموشی سے سر جھکا کر وہیں بیٹھ گئی۔ علیشہ حاشر کو دوائیاں دینے لگی کیونکہ جب مریم جان بولتی تھی تو کوئی نہیں بولتا تھا۔ حدید نے انور کو اپنے سامنے بٹھایا ہوا تھا۔ پورا دن گزر گیا تھا، رات کا آخری پہر تھا اور وہ اس سے بار بار وہی بات پوچھ رہا تھا جو جاسیہ نے اس سے کہی تھی۔ معاف کر دے میرے بھائی، معاف کر دے، 125 دفعہ تجھے بتا چکا ہوں۔ انور نے حدید کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ معاف کر دوں گا، سچ میں معاف کر دوں گا۔ بول تو صحیح، دوبارہ کیا کہہ رہی تھی؟ نہ یہ جو صبح سے میں جھک مار رہا ہوں وہ کیا ہے؟ انور کوما میں جانے کو تھا۔ یار تیری آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچ رہی، تیرے الفاظ ہوا میں ٹھہر جاتے ہیں۔ انور کو حدید دماغی مریض لگ رہا تھا۔
اور ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ آخر الفاظ اڑ کہاں رہے ہیں۔ اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا۔ آخری بار بتا رہا ہوں، سن، او مجنوں کی طرح مت بیٹھ، ٹھیک بیٹھ۔ حدید نے لمبی لمبی سانسیں لی اور اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ میں گیا، اس نے تمہارا پوچھا، کہا کہ یہ وہی دوست ہے جس کو دورے پڑتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں کہا، اس نے کہا۔ انور نے الفاظوں سے دھیان ہٹایا اور حدید کی شکل دیکھی جو دیوانہ وار اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ کہیں تجھے مجھ میں میم جاسیہ تو نہیں دکھائی دے رہی؟ میں تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں ہادی، مجھے چھوڑ دے۔ اس کے گندے منہ نے حدید کا سارا موشن خراب کر دیا۔ کیسا دوست ہے تو؟ اتنی سی بات تو مجھے نہیں بتا سکتا؟ انور نے آخر میں غصے میں آ کر حدید کے دونوں بازوؤں کو پکڑا۔ ہاں، اس کا نام سیاہ نہیں جاسیہ ہے، اور اس دن تو جب بیمار ہوا تھا جو تم نے سوپ پیا تھا وہ جاسیہ نے بنایا تھا۔ وہ کبھی کبھار اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ یہاں آ کر رہتی ہے اور وہ تجھے ایک بیمار بیچارہ دوروں کا مارا ہوا لڑکا سمجھتی ہے۔ بس حدید کی بتیسی نکلی ہوئی تھی اور آنکھوں میں خمار ہی خمار تھا۔ ہائے محلے وچ کوچ نہ کری، کہہ کر انور کے کندھے پر گر گیا۔ جاسیہ جان! انور اس کی خوشی پر حیران تھا کہ آخر وہ خوش کس بات پہ؟ جاسیہ کچن میں ٹھہر کر حاشر کے لیے اس کی پسند کی چیزیں بنا رہی تھی۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح زیادہ گھر میں نہیں رہتا تھا، نہ جانے دونوں کو گھر میں کیا مسئلہ تھا۔ امی کی باتوں کا برا نہ منایا کرو، تمہیں پتہ ہے نا ان کی عادت کا، اور تمہیں پتہ ہے امی ابو کے ریلیشن کا۔ پتہ نہیں انہوں نے یہ 3 بچے پیدا کیسے کر لیے۔ عائشہ جاسیہ کے پیچھے کچن میں آ گئی۔ میں نے پہلے کبھی امی کی بات کا برا منایا ہے یا کسی کی بات کا؟ مجھ پر اب تلخ باتیں اثر نہیں کرتی۔ جاسیہ تیزی سے روٹیاں بنا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنا غصہ کھانے پینے پر ہی نکالتی تھی۔ زبردست قسم کا کھانا بنا لو اور جاسیہ کا غصہ ختم۔ اگلی دفعہ ابو سے ملو تو ان سے کہو کہ آپ کی ایک عدد بیوی ہے، ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، ان سے بھی کبھی مل لیا کریں۔ ہم بھی آپ کی اولادیں ہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی اپنا کچھ وقت اپنے باپ کے ساتھ گزاریں۔ عائشہ نے کافی افسوس سے کہا۔ جاسیہ کی روٹی بناتے ہاتھ رک گئے۔ اگر ہمارا باپ ہم سے دور نہیں آ رہا تو ہمارے پیٹ پالنے کے لیے بھی دور رہے۔ اگر ہمارا باپ ہم سے دور نہیں آ رہا تو ہمارے پیٹ پالنے کے لیے ہی دور رہے۔ یہ جو ہم اتنی آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں یہ ان کے بغیر ممکن نہیں۔ عائشہ اسے تلخی سے دیکھنے لگی۔ زندگی میں صرف کھانا پینا، پہننا، رہنا، گاڑی، یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی میں ایک وقت ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو دینا پڑتا ہے، سکھ دکھ۔ ولی جان کے ساتھ بہت سارے رشتے منسلک ہیں، وہ ان رشتوں سے منہ نہیں پھیر سکتا۔ رشتوں کو صرف کھلایا پلایا نہیں جاتا، ان کو خوش رکھا جاتا ہے۔ پیٹ بھر جانے سے خوشیاں نہیں ملا کرتی جاسیہ۔ عائشہ کی باتوں نے جاسیہ کے دل کو مٹھی میں کر لیا۔ وہ ایک دم خاموش ٹھہر گئی تھی۔ اسے کس کا غصہ تھا، کہاں کا غصہ تھا، وہ غصہ کب تکلیف میں تبدیل ہو گیا اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ پشاور کا موسم بہت اچھا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع تھی۔ فرزانہ ہمیشہ کی طرح اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ نفیسہ شاید لیٹے لیٹے تھک چکی تھی۔ وہ اپنے تھکے ہوئے وجود کے ساتھ اٹھی اور اپنے آپ کو گھسیٹتی کمرے کے باہر آئی۔ اسے ٹھنڈے پڑتے موسم نے اسے کے ذہن کو کچھ پل کے لیے خوشگوار بنا دیا تھا۔ کتنے وقت بعد اس کے چہرے پر سکون آیا تھا۔ اس نے اپنے قدم برآمدے کے باہر گھسیٹے۔ برآمدے کے باہر چھوٹا سا صحن تھا اور آدھے صحن میں چمن لگا ہوا تھا۔ اس کی سائڈوں پر سنتے اور نیم کا ایک درخت تھا جس کی چھاؤں کے نیچے وہ ہمیشہ سے چارپائی ڈال کر بیٹھا کرتی تھی، لیکن جب وہ بیٹھا کرتی تھی تو وہ زمانوں کی باتیں تھیں۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ وہ ہمیں زمانوں کے آگے لے جاتی ہیں اور ہمارے ذہن کو زمانوں پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔ نفیسہ کے چہرے کو جیسے پانی کی بوندوں نے چھوا۔ اس نے بڑے سکون کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے تینوں بیٹے ہنستے کھیلتے ہوئے نظر آئے اور ان میں سے اس کا سب سے ضدی اور شرارتی بیٹا حدید الرحمن۔ اس کا چہرہ سامنے آتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، جو پانی کی پسٹل لیے پورے گھر میں دوڑ رہا تھا۔ پانی کی پچکاری جیسے ہی کسی پر لگتی تو بھاگ کر نفیسہ کے پاس آتا۔ میں نے عزیز بھائی کو مار دیا۔ چل بدتمیز، کوئی بھائیوں کو مارتا ہے؟ ماں کی بات سن کر حدید پھر بھاگا اور اپنی بہنوں پر پچکاریاں پھینکنے لگا اور پھر ماں کے سامنے آیا۔ میں نے بہنوں کو مار دیا۔ نفیسہ پھر ہنسنے لگی۔ چلو تم نے بہنوں کو مار دیا، بھائی کو بھی مار دیا، اب بچے میں اور تمہارے بابا ہم دونوں کے بھی مار دو۔ حدید نے پسٹل پھینک دی۔ نفیسہ مزید ہنسنے لگی اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کیا ہوا؟ پسٹل کیوں پھینک دی؟ اگر آپ اور بابا مر گئے تو میں یتیم ہو جاؤں گا، پھر لوگ مجھے یتیم کہیں گے۔ امی، جب کوئی کسی کو یتیم کہتا ہے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ حدید نے غصے والا منہ بنایا۔ اور میرے پیارے بیٹے کو کس بات پر غصہ آتا ہے؟ حدید نے تھوڑا شرمندگی کے ساتھ ماں کو دیکھا۔ اللہ میاں پر۔ نفیسہ نے اسے ڈانٹا نہیں بلکہ پیار سے اپنی گود میں بٹھایا۔ اور اللہ میاں پر تمہیں کیوں غصہ آتا ہے؟ اللہ بچوں کو یتیم کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں آپ ہی تو کہتی ہیں اللہ میاں سب کر سکتے ہیں، اللہ میاں زندگی دیتا ہے، اللہ میاں موت دیتا ہے، اللہ میاں خوشی دیتا ہے، اللہ میاں غم دیتا ہے، تو پھر اللہ میاں بچوں سے ماں باپ کیوں لیتا ہے؟ نفیسہ نے اسے کسی کس کر گلے لگایا۔ اللہ میاں سب سے پیار کرتے ہیں لیکن اللہ میاں کا ہاتھ صرف ان پر ہوتا ہے جو یتیم ہو جاتے ہیں، جن کی ماں نہیں ہوتی یا باپ نہیں ہوتا یا دونوں نہیں ہوتے۔ اللہ میاں نے سختی کی ہے اس بات پر کہ کوئی یتیم کو تکلیف نہ دے، یہ تو ہم انسان نہیں سمجھ پاتے۔
تو اللہ سے خفا نہ ہوا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ اس دنیا میں ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرنا۔ سمجھ آئی بات؟ ہادی نے اچھے سے سمجھ میں سر ہلایا اور ہمیشہ کی طرح اپنی ماں کے ہاتھ چومے۔ تبھی اس کا ابو بھی وہیں آ گئے۔ نفیسہ جلدی جلدی سے مزیدار چائے بنا دو، 2 مہمان ہیں۔ حدیث جلدی سے اپنے باپ کی طرف بھاگا اور انہیں گلے لگا لیا۔ خلیل نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اب جتنی قد ہو گئی ہے، آپ جتنی قد ہو گئی ہے اس کی، اسے نہ اٹھایا کریں۔ نفیسہ نے کچن کی طرف جاتے ہوئے کہا، ارے میرا شیر بیٹا، اس کی تو داڑھی بھی یہاں تک آ جائے۔ اس نے حدید کی ناف پر انگلی رکھی، تب بھی میں اسے گود میں اٹھا کر گھوموں گا۔ حدید اپنے باپ کے ساتھ اور بھی سمٹ گیا۔ بابا کون آئے ہیں؟ مہمان ہیں بیٹے، میرے بہت ہی اچھے دوست، تم ملو گے ان سے؟ حدید نے خوشی سے ہاں کہی۔ باقی بھائی انہیں مل آئے تھے، لیکن حدید اس مہمان کے ساتھ نہ جانے کب سے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھا تھا۔ حدید تھا ہی اتنا پرکشش معصوم سا، لیکن نہ جانے کیوں حدید کے چہرے پر بیزاری سی تھی۔ وہ ہر 5 منٹ بعد اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتا، لیکن مہمان کو شاید اس پر کوئی زیادہ ہی پیار آ رہا تھا، اور بہت غلط پیار آ رہا تھا۔